الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دارالفتاح اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بالخصوص قربانی سے متعلق سوالات شامل سلسلہ ہوں گے۔ کئی ہفتوں سے ہم اس حوالے سے سلسلہ کر رہے ہیں، بلکہ پورے ہفتے ہی جو ہمارے سلسلے ہوتے ہیں الحمدللہ 6 مرتبہ یہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے سلسلہ۔ ان کے اندر دیگر سوالات کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ قربانی کے متعلق ذبح سے متعلق الحمدللہ سوالات شامل سلسلہ ہوتے ہیں، کیونکہ قربانی کا ایام قریب ہیں۔ تو جس قدر ہم بار بار ان مسائل کو سیکھیں گے، سنیں گے، تو انشاءاللہ عمل کرنے میں بھی آسانی رہے گی، یہ یاد بھی رہیں گے، اور بار بار سننے سے انشاءاللہ آئندہ کے لیے بھی ہمیں ان کو سمجھنے یاد رکھنے میں آسانی رہے گی۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 10 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو۔ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو قربانی سے ہی متعلق ایک معلوماتی سوال کہہ لیجئے یا کنفیوژن ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتی ہوگی۔ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جانور حلال کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ قربانی سے ہٹ کر بھی جب جانور کو کھانے کا ارادہ ہو گوشت، اس وقت جملہ بولا جاتا ہے کہ جانور کو حلال کر رہے ہیں۔ حالانکہ جانور تو پہلے سے ہی حلال ہوتا ہے، جیسے ہم بیل کی قربانی کرتے ہیں، بکرے کی کرتے ہیں، اونٹ کی کرتی ہیں، تو حلال ہی جانور ہیں۔ تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے کہ حلال کر رہے ہیں؟ یہ کیا جملے سے کیا مراد ہوتی ہے ہماری؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگرچہ یہ جانور حلال ہیں، ان کا گوشت کھانے کی شرعی طور پر اجازت ہے، ٹھیک ہے، مگر شریعت نے ایک طریقہ کار ہمیں بیان فرمایا ہے ہمارے لیے کہ جو حلال جانور بھی ہیں ان کو مخصوص طریقے کے ساتھ تیز دھار آلے سے ذبح کیا جاتا ہے، دیگر جو بھی طریقے ہیں جس کو زکوٰۃ شرعی کہا جاتا ہے۔ جب وہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، اس طرح سے جانور کا خون بہایا جاتا ہے، تو اب اس جانور کا گوشت کھانے کی شرعی طور پر اجازت ہوتی ہے۔ اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جانور جیسے گائے ہے، بیل ہے، بکرا ہے، اونٹ ہے یا مرغی ہے، وہ حلال جانور تو ہیں، مگر اگر کوئی شخص انہی جانوروں کا زندہ ہے جانور اور اس میں سے گوشت کا ٹکڑا نکال لیتا ہے، جانور تو زندہ ہے، گوشت کا ٹکڑا نکال کے اب وہ چاہتا ہے کہ چونکہ جانور تو حلال ہے، اب میں اس کو استعمال کر لیتا ہوں، تو ایسا کرنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ جو ذبح شرعی ہے، جو زکوٰۃ شرعی ہے، اس پروسیس سے جب تک یہ نہیں گزرے گا اس وقت تک اس کو کھانے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہوگی۔ تو جو زکوٰۃ شرعی شریعت نے بتایا ہے کہ تیز دھار آلے کے ساتھ جانور کے گلے کے اندر حلق میں جو ہے وہ جو 4 رگیں ہوتی ہیں ان میں سے یا تو اکثر کو کاٹ دیا جائے یا سب کو کاٹ دیا جائے، اب اس کا جو بہتا ہوا خون ہے وہ نکل جاتا ہے، تو اب جانور کو کھانے کی اجازت ہوتی ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ جن کو ہم حلال جانور کہتے ہیں وہ ذبح کے بعد حلال ہیں، ذبح کے بعد، اس سے پہلے زندہ ہونے کی صورت میں اس وقت اس حالت استعمال نہیں کر سکتے، بعد اس کے حلال ہو جائیں گے۔ اور مخصوص طریقے سے ذبح کرنے کا لفظ ارشاد فرمائے، کچھ تو وضاحت آپ نے کی، تو یہی مراد ہے یا کچھ اور بھی؟ لیکن مخصوص طریقے سے جو ذبح کیا جاتا ہے جانور، اب اس کے مختلف طریقے۔ اچھا، اب ایک تو یہ ہے کہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اضطراری کیفیت ہوتی ہے، اور ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے وہ اختیاری کیفیت ہوتی ہے۔ اضطراری کیفیت تو یہ ہے کہ جانور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے،
جانور بھاگ گیا ہے، اب آپ نے اس کو ذبح کرنا ہے، اس کو حلال کرنا ہے، شکار والی اب صورتوں کیا میں طریقہ ہوگا؟ ہوتا ہے، جیسے شکار والی صورتوں میں ہوتا ہے، شکار والی صورتوں میں بھی ہوتا ہے اسی طرح، جیسے بڑا جانور ہے، گائے ہے، بیل ہے، اسی طرح اونٹ وغیرہ ہے، اب ان کو ذبح کرنے لگے، یہ بھاگ گئے، اب یہ ہاتھ میں ہی نہیں آتے کسی بھی طرح سے، تو ایک تو اس کو کہا جاتا ہے یہ ذبح اضطراری ہے، اس میں یہ صورت اختیار کرنے کی اجازت ہے کہ کوئی بھی تیز دھار آلہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ان کی طرف پھینکا جائے، ان کے جسم کے کسی بھی حصے پہ لگ جائے، چھری پھینک دی جیسے جی، ان کے جسم کے کسی بھی حصے پہ لگ جائے اور اس سے جو ہے وہ ان کا خون بہہ جائے، تو اب یہ جانور جو ہے وہ حلال ہوگا۔ یہ تو ایک اضطراری صورت ہے۔ صحیح۔ دوسری صورت ہے اختیاری۔ اب جو اختیاری صورت ہے اس میں دو صورتیں ہیں۔ اختیاری صورت میں ایک تو گائے کو ذبح کرنا ہے، اسی طرح جو ہے وہ بیل ہے یا جو دیگر جانور ہیں، بکری ہے، بکرا ہے، ان کو ذبح کرنا ہے، اور ایک اونٹ کا ہے۔ تو جیسے بکری ہے یا بیل، اونٹ وغیرہ ہے، ان کو جب ذبح کیا جائے گا تو ان کا جو حلقوم ہے وہاں سے 4 رگوں کو کاٹا جاتا ہے، جس کو ذبح کرنا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور جب اونٹ کو ذبح کیا جائے گا تو اس کے لیے نحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اونٹ کو کھڑے کھڑے نیزہ وغیرہ اس کی گردن میں بھونک دیا جاتا ہے، اب اس کو بھی یہی والی رگیں کاٹنی ہوتی ہیں، یہ طریقہ نحر کا طریقہ کہلاتا ہے۔ تو جو یہ والے جانور ہیں جیسے بیل ہے، بھینس ہے، بکرا ہے، بکری ہے، اس طرح کے جو جانور ہیں ان میں ذبح کیا جائے گا، اور جو اونٹ ہے اس کو نحر کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ذبح اختیاری جو عام طور پر نارملی ہم دیکھتے ہیں اس کو کیا جاتا ہے۔ جانور بھاگ گیا تو چھری مارنے کا، تو کوئی اس کے علاوہ کسی نے اینٹ پتھر مار دیا، کیفیت ایسی ہوتی ہے، ڈر رہے ہوتے ہیں لوگ کیا ہو رہا ہے، تو اب وہ کوئی ایسی چوٹ لگنے کی وجہ سے گر گیا، مر جاتا ہے، تو اب بھی کیا وہ حلال ہوگا یا پھر تیز دھار آلہ ہی ہونا چاہیے؟ ذبح کے لیے یہ ضروری ہے کہ تیز دھار آلہ جو کاٹنے والا ہو اسی کے ذریعے ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اب کسی نے کوئی ایسی چیز مار دی جس کی چوٹ لگتی ہے، چوٹ لگنے کی وجہ سے جانور مرا، اگرچہ اس چوٹ لگنے کی وجہ سے جانور کا خون بھی بہا، ٹھیک ہے، جیسے کسی نے کوئی تیز دھار چیز تو نہیں ماری، کوئی ایسی چیز اینٹ پتھر ایسے لکڑی ماری، اس کی کونوا لگا، تو نہیں، جو لکڑی ہے، تیز دھار لکڑی ہے، وہ بھی یا اسی طرح جو تیز دھار پتھر ہے، ٹھیک ہے، جب وہ اپنی دھار کے ذریعے سے جا کے اس کو کاٹے گا تو اس صورت میں تو جانور کو جو ہے وہ حلال قرار دیا جائے گا، جبکہ بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو ہے اس چیز کو پھینکا گیا ہو۔ ٹھیک ہے۔ باقی جو چیز مارنے والی ہے، جیسے کوئی پتھر ایسا مارا جو کاٹنے والا نہیں ہے، جو کوئی بھی چیز ایسی ماری اس سے جانور مر گیا، تو اب جانور حلال نہیں ہوگا، اگرچہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے وہ چیز پھینکی ہو۔ ٹھیک ہے۔ ذبح اختیاری اور اضطراری کی جو تفصیل ہے ہم نے چند ہفتے پہلے، جو پیر کے دن ہمارا سلسلہ ہوتا ہے، ایک عالم پچھلی پیر سے پچھلے جو 2 سلسلے تھے شکار کے حوالے سے ہم نے سلسلے کیے، اس میں اس کی تفصیل بیان کی گئی اور کس کس انداز سے جانور حلال رہتا ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے، اور کون سے صورتوں میں اگر وہ مر جائے تو وہ حرام ہوتا ہے، اگرچہ وہ حلال جانوروں میں شمار ہوتا ہے۔ تو ابھی سلسلہ نمبر آج 959 ہے، غالباً 945 46، یہ جو 40 کی سیریز ہے، یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ملاحظہ کر لیجئے، شکار کے احکام، اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو اس کی مزید تفصیل بھی مل جائے گی۔ کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، ویڈیو سوال بھی ہے، میسیجز بھی آ رہے ہیں۔ اولاً سلسلے میں کال شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ میں قاری غلام فرید تحصیل پپنا چک نمبر 11 ML سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی خدمت میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک بچڑا ہے اور اس کا پیدائشی طور پر ایک خصیہ ہے، تو کیا اس جانور کی قربانی ہو جائے گی؟ جی حضور۔ جی، ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو مینڈے ذبح کیے تھے وہ خصی مینڈے تھے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو بعد میں خصی کر دیا جاتا ہے، دوسرا یہ کہ پہلے سے ہی اگر اس کے خصیتین موجود نہیں ہیں تو اس کی قربانی بھی ہو جاتی ہے۔ وجہ علماء نے اس کی یہ بیان کی ہے، بظاہر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عیب ہے، وجہ اس کی یہ بیان کی جو ایسا جانور ہوتا ہے اس کا گوشت دوسرے جانوروں کی بنسبت اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور قربانی میں مقصود یہی ہے کہ گوشت اچھا ہونا چاہیے، جانور فربا ہونا چاہیے، گوشت زیادہ ہو، فربا ہو، تو قربانی میں جب یہ مقصود ہے تو اب ایسا جانور جس میں یہ چیز پائی جاتی ہے اور اس کے خصی ہونے کی وجہ سے اگرچہ پائی جاتی ہے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں، یہ عیب شمار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، جیسے بعد میں خصی کرنے پہ لوگ تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں کہ حلال ہے کہ نہیں، تو یہ تو پیدائشی طور پر ہے، پیدائشی طور پر دونوں صورتوں میں حلال ہے، بھی ہو جائے گی، دونوں صورتوں میں قربانی بھی ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک، ایک اور کال چلائیے۔ اگر ایک شخص کے پاس 2-3 تولے سونا ہو اور
اس کے لیے یہ طے کرنا مشکل ہو کہ اس کے پاس اس کے علاوہ اور کون سا سامان ایسا ہے جو حاجت اصلیہ سے زیادہ ہو، اور پھر وہ احتیاطاً قربانی کرتا ہے، کیا اس کی یہ قربانی ادا ہو جائے گی؟ جی حضرت، اولاً تو یہ ہے کہ جس کے پاس 2-3 تولہ سونا موجود ہے، اب انہوں نے کہا کہ اس کو معلوم نہیں ہو رہا کہ ضرورت سے زائد سامان ہے یا نہیں ہے. اگر مال تجارت اس کے علاوہ موجود ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہوگا، کوئی پرائز بونڈ ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. اسی طرح ضرورت سے زیادہ کوئی گھر ہے، کوئی پلاٹ وغیرہ ہے، وہ بھی اس میں شامل ہوگا. اگر کوئی بھی چیز نہیں ہے تو قربانی لازم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں، اب اگر یہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو قربانی کر سکتا ہے، تو اس کی طرف سے وہ نفلی قربانی ہی شمار ہوگی، نفلی ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو زائد مال ہم کہتے ہیں نا کہ 2-3 تولے سونا اور کچھ رقم ساتھ مل جائے، یہ کچھ رقم کون سی والی ہے؟ جیسے مجھے سیلری ملی اور مجھے گھر کے اخراجات چلانے ہیں تو وہ بھی کچھ رقم ہے، یا پھر وہ گھر کے اخراجات کے علاوہ جو ہے وہ رقم ہوگی تو کچھ کہلائے؟ کیونکہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی کسی کے پاس. دیکھیے، اس سے مراد یہی ہے، ضرورت سے زائد کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس رقم رکھی ہوئی ہے، آپ کی کسی ضرورت کی نہیں ہے، آپ کے جو منتھلی اخراجات ہیں اس میں وہ شمار نہیں ہوتی. صحیح. اس کے علاوہ اگرچہ 1000 روپیہ بھی آپ کے پاس جمع شدہ رکھا ہوا ہے، اب آپ کے پاس 2-3 تولہ گولڈ موجود ہے، سونا موجود ہے، اب جب دونوں کو ملائیں گے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے ابو ہو جائے گا، اس سے اوپر ہو جائے گا، تو پھر قربانی لازم ہوگی. اور یہ بھی عید کے دن کا جو صبح صادق، عید کے دنوں کے اعتبار سے ہے، یعنی جو قربانی کا وقت ہے، جس دنوں میں قربانی کا وجوب ہوتا ہے، یعنی اس وقت جو صاحب نصاب ہو، 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک، یعنی مغرب کی نماز تک. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے گا. دمبے کے اگر بال بڑے ہوں وہ اتار دیے جائیں تو ان بالوں کا کیا کرنا ہوگا؟ آیا مدرسے میں دینے ہوں گے یا اس کا کیا کرنا ہوگا؟ جی دمبا پالتے ہیں لوگ، اس کے بال لمبے ہوتے ہیں، کٹنگ بھی ہوتی ہے. جی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کے لیے جانور لے کر آتے ہیں تو ویسے تو عام طور پہ تو کاٹتے رہتے ہیں، مگر بالخصوص جو قربانی کا جانور ہے اس سے نفع اٹھانے کی اجازت نہیں. صحیح. اب جیسے دمبا لے کر آئے، اب اس کے بال بہت زیادہ بڑے ہیں، بالوں کو کٹوا دیا تو اب اس کے بال کاٹ دیے جائیں گے تو اس میں عیب تو شمار نہیں ہوگا، مگر یہ کہ یہ جو بال کاٹے ہیں یہ خود استعمال نہیں کر سکتے. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ان کو صدقہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، صدقہ یہ قیمتی ہوتے ہیں، ان کی قیمت ہوتی ہے، تو جو شرعی فقیر ہے، جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو یہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جی ایک ویڈیو سوال چلائیے گا. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، کیا اونٹ کو 3 جگہ سے ذبح کیا؟ اونٹ کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ 3 جگہ، اور بعض لوگ 7 جگہ بھی کہتے ہیں، اور کرتے بھی دیکھا ہے کہ وہ 7 جگہ ذبح کرتے ہیں. ایک دفعہ پہلے اس کا جو صحیح طریقہ نہر کرتے ہیں، پھر وہ گرتا ہے، پھر وہ چھری بھی کٹ بھی لگاتے ہیں اور ضروری سمجھا جاتا ہے. تو کیا یہ ساری چیزیں ہیں اس کے دیکھیں، جیسے ابتدا میں بتایا کہ جب اونٹ کو ذبح، تو اونٹ کے لیے نہر کرنا ہے. نہر کا طریقہ یہی ہے کہ اونٹ کھڑا ہوتا ہے، کھڑے کھڑے اس کی گردن میں جو ہے وہ نیزہ بھونک دیا جاتا ہے، تو ایک ہی دفعہ نیزہ بھونکیں گے اور اس کی جو 4 رگیں کاٹنے والی ہیں اس کو کاٹ دیں گے. اب 4 رگیں اس کی کٹ چکی ہیں، اب کٹنے کے بعد دوبارہ 2 دفعہ مزید اس کو کرنا کہ 3 دفعہ کرنا لازم ہے، یا 6 دفعہ مزید کرنا کہ 7 دفعہ کرنا لازم ہے. تو یہ شرعی طور پر اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. یہ جانور کو خام خام میں تکلیف دینا ہے کہ جو مقصود تھا وہ حاصل ہو گیا. شریعت نے جو ہمیں طریقہ بتایا تھا زکوٰۃ شرعی کا کہ اونٹ کو نہر کرنا ہے، اور نہر کا جو طریقہ تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا. اب اس کی جو 4 رگیں تھی وہ چاروں کٹ گئیں، اس میں سے اکثر کٹ گئیں، تو اب جانور حلال ہو گیا. اب مزید اس کو اس طرح سے تکلیف پہنچانا تو یہ سراسر غلط ہے، اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. میسیجز کی طرف بڑھتے ہیں. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جس کے نام یا جس کے اوپر قربانی واجب ہے تو کیا وہ قربانی کا گوشت پکنے تک روزہ رکھے گا یا پہلے بھی وہ کھا سکتا ہے، یا کوئی اور چیز کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے؟ دیکھیں، کھانے کی شرعی طور پر تو اجازت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ روزہ بھی نہیں ہوتا. اچھا، روزہ بھی نہیں. بہتر یہی ہے کہ جس نے قربانی کی ہے وہ اپنی قربانی کے گوشت میں سے جب کوئی چیز بن جائے تو اسی سے کھانے کی ابتدا کرے. لوگوں میں معروف ہے کہ یہ روزہ ہے، روزہ نہیں ہے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ جبکہ قربانی صبح کے اوقات میں ہو رہی ہے، اب شام میں ہے یا دوسرے دن ہے تو وہ کھا تو سکتا ہے نا، یعنی کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. جی پوچھا جا رہا ہے کہ گولی سے مارے گئے جانور کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ اس میں کیا ہے، مر تو گیا وہ بھی؟ دیکھیں، جیسے پہلے ابتدا میں ہی بیان کیا کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے تیز دھار آلے کی ضرورت ہے. اب چاہے وہ چھری ہو
چاہے کوئی لکڑی ایسی بنی ہوئی ہے، چاہے کوئی پتھر ایسا بنا ہوا ہے کہ جو تیز دھار ہے اس کے ساتھ اس کو ذبح کیا جاتا ہے، چاہے وہ اضطراری طور پر ہو چاہے وہ اختیاری طور پر ہو، اب جانور کے حلال ہونے کی صورت ہوگی۔ مگر جو چیز چوٹ لگاتی ہے اور کاٹتی نہیں ہے اور وہ اس طرح کی چیز نہیں ہے، جیسے چھری ہے، تیز دھار آلہ نہیں ہے، جیسے گولی ہے، گولی تیز دھار آلہ نہیں ہے، یہ زخم بھی کرتی ہے، خون بھی نکالتی ہے، مگر اس کے ذریعے چوٹ لگتی ہے، اس کی چوٹ اتنی زیادہ تیز ہوتی ہے کہ اس چوٹ کی وجہ سے ظاہر جانور گرے گا بھی، اس کا خون بھی نکلے گا، مگر جانور حلال نہیں۔ اصل وہ ہے کہ رگوں سے خون بہایا جائے تاکہ خون نکل جائے۔ خون بہانا ضروری ہے، اور خون بہانے کے لیے یہ ساتھ جو دوسری چیز ضروری ہے، اگرچہ کوئی دوسری چیز مارے تو شاید کم خون بہے، گولی سے زیادہ خون بہ جائے، مگر جو شریعت نے حکم ارشاد فرمایا ہے جی کہ ایسی چیز ہونی چاہیے جو تیز دھار آلے کی طرح ہو، تیز دھار ہو اس کی، اور وہ کاٹے مارے نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سوال بہت دفعہ ہم نے جواب دیا لیکن آج بھی 3 دفعہ آ چکا ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر ارشاد فرما دیں کہ کیا ہے؟ بکری یا بکرا یا دمبا، بھیڑ، ان کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے۔ گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، ان کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے، اور جو اونٹ یا اونٹنی ہے اس کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اور دمبے میں جو ایک ہم بیان کرتے ہیں عام طور پر، ہاں، دمبے کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے، شرعی طور پہ اس کی اجازت ہے کہ دمبا اگر 6 ماہ کا ہے یا 6 ماہ سے زیادہ ہے، سال کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو سال بھر کے دمبوں میں کھڑا کیا جاتا ہے تو فرق محسوس نہیں ہوتا، تو ایسا جو 6 ماہ کا دمبا ہے اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، مگر یہ صرف دمبے کے ساتھ خاص ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بکرا ایسا ہے 6 ماہ کا کہ وہ سال سے بھی بڑا لگتا ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ہوگی۔ کوئی بیل ہے وہ 1.5 سال کا ہے، کیونکہ بیل کے لیے 2 سال کی عمر ضروری ہے، اب وہ کہتے ہیں جیسے بعض اوقات کہتے بھی ہیں بہت زیادہ فربہ ہے، اس سے تو اس سے بھی زیادہ گوشت ہے جس کی عمر پوری ہے، تو بقیہ تمام جانوروں میں عمر کا پورا ہونا ضروری ہے، صرف دمبے کے اندر اس بات کی اجازت رکھی جائے گی۔ ایک کال کی طرف بڑھتے ہیں جی، کال چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک کان چرا ہوا ہے، کیا وہ قربانی کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ ایک کان چرا ہوا ہے قربانی کے جانور کا؟ جی، چرا ہوا سے عمومی طور پہ مراد یہ ہوتی ہے کہ کان کے بیچ میں یوں چیرا لگ گیا، وہ کٹ لگ گیا، کان موجود ہوتا ہے، کٹ لگ جاتا ہے، بالکل دونوں سے یوں سائڈ یوں ہو جاتا ہے، تو شرعی طور پہ اس کی اجازت ہے، قربانی کر سکتے ہیں۔ کان میں عیب یہ ہے کہ وہ 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہو، ٹھیک ہے، 1/3 جو ہے وہ اب وہ عیب شمار ہوگا، اب وہ عیب شمار ہوگا، اس کی وجہ سے قربانی، اب اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر یہ انگلی ہے، 3 اس کے پورے ہیں، تو ایک پورا جو ہے سمجھے 1/3 ہے، 1/3 اس کو 1/3 ہے، اتنا کٹا ہوا ہے، کٹ کے جدا ہو کے گر گیا ہوا ہے، تو اس کے اعتبار سے یہ تو قربانی ہو جائے گی، اس سے زیادہ کٹا ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ جب یہ ایک لفظ ہم بار بار سن رہے ہیں کہ تیز دھار آلے سے، چھری ہوتی ہے نارملی، اگر چھری تیز نہ ہو، کند ہو، اتنی اس کے اندر نہ دھار بنی ہو، تو کیا جانور کی قربانی نہیں کہلائے گی؟ دیکھیں وہ آلہ تو تیز دھار ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ دھار والا آلہ ہی ہے، صحیح، مگر یہ ہے کہ اس سے قربانی بھی ہو جائے گی۔ اچھا، مگر اس طرح کی چیز استعمال کرنا جو ہے تو دھار والی، مگر اس کو ٹھیک طریقے سے تیز نہیں کیا گیا، جیسے چھری ہوتی ہے، کند چھری ہوتی تو وہ دھار والا آلہ ہی کہلائے گا وہ، مگر کند چھری ہے تو اس سے ذبح کرنا مکروہ ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ نے اگرچہ ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم جانوروں سے نفع اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بالخصوص جب قربانی کے ایام ہیں تو یہاں پر تو وجوب ہے، صحیح، کہ واجب ہے جو شخص صاحب نصاب ہے ان دنوں کے اندر وہ قربانی کرے گا، جانور کو ذبح کرنا ہے۔ عام دنوں میں بھی ہم جانور ذبح کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، مگر شریعت ہمارا جو اسلام ہے وہ اس قدر نرم ہے، ہر شے کے، ہر چیز کے حقوق اسلام میں بیان کیے ہوئے ہیں۔ اب جو جانور ہے، جب جانور کو ذبح کرنا ہے تو حدیث طیبہ میں یہ فرمایا گیا کہ جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، مراد یہ کہ جانور کو تکلیف نہ دی جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ تکلیف تو اس کو ہوگی جب اس کو تیز دھار آلے سے کاٹا جائے گا، تو اس میں تو ہم اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو لے کر ہی نہیں آئیں گے، جو شریعت کا حکم ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، شریعت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اب جو ہے وہ جانور کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچانی۔ جب کند چھری ہوگی تو آپ کو زیادہ دیر چھری چلانی پڑے گی، جب آپ زیادہ دیر چھری چلائیں گے تو جانور کو تکلیف پہنچے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اس کے جسم کے ہر حصے سے جب تک روح نہ نکل جائے
اس وقت تک مزید اس کے ساتھ کوئی کارروائی نہ کی جائے، جیسے کھال اتارنا شروع کر کھال اتاری جائے، نہ دیگر اس کے ساتھ کوئی کام کیا جائے، نرخرے میں چھری پھیرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ جلدی جانور ٹھنڈا ہو جائے، تو ان باتوں کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ احتیاطیں الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اپنے مدنی مذاکروں میں تفصیل کے ساتھ اور ہر سال ہی بیان فرماتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ جو مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں ان کا اس حوالے سے ذہن بہت اچھا اور مضبوط بن جاتا ہے۔ چھری تیز کے حوالے سے ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید چھری تیز نہیں ہے۔ عام طور پر جب اجتماعی قربانیاں ہم کروا رہے ہوتے ہیں اور جب ذبح کرنے والا ایک ہی شخص ہو یا دو ہوں اور جانور بہت زیادہ ہوں، کیونکہ اس کی مخصوص چھری ہوتی ہے، گوشت کاٹنے والی کھال والی چھری الگ ہوتی ہے اور جس کے ذریعے تکبیر پڑھنی ہے وہ چھری الگ ہوتی ہے، تو وہ بہت زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ کئی مرتبہ وہ تیز نہیں ہوتی، جانوروں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ جو اجتماعی قربانیاں کروانے والے اسلامی بھائی ہم کو چاہیے کہ اس بات کو بھی دھیان میں رکھیں اور جو بھی ذابح ہے اس کی چھری کو بار بار چیک کیا جائے کہ وہ تیز ہے یا نہیں۔ اور اسی طرح اگر اجتماعی قربانی نہیں بھی ہے، کسی محلے کے اندر کوئی قصاب کی ٹیم لگی ہوئی ہے اور کام کر رہی ہے، کبھی ایک کا جانور ذبح کیا، کبھی دوسرے کا، کبھی تیسرے کا، تو ایسی صورت میں بھی چھری بہت زیادہ استعمال ہونے کے بعد کند ہو جاتی ہے، اس کی تیزی جو ہے بعض دفعہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو بھی جانور ذبح کریں، ذبح سے پہلے چھری کو لازمی طور پر چیک کیا جائے تاکہ جو شریعت کا حکم ہے اس کے اوپر عمل بھی ہو اور جانور کو بھی اس حوالے سے تکلیف نہ ہو۔ جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی سوال ہم لیتے ہیں۔ جی ابھی سوال فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا قربانی کے جانور کو رات میں ذبح کر سکتے ہیں؟ جی حضرت، یہ بھی ایک سوال ہے جو عام ہوتا ہے، پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ رات کو ہو سکتی ہے نہیں، کیونکہ شریعت میں ایسی کوئی بات ہے رات کے حوالے سے جس پہ سوال؟ رات کے حوالے سے اصل میں فقہاء نے جزیہ تحریر فرمائے ہیں کہ رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے۔ اچھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رات میں اگر قربانی کی جائے تو اس میں ذبح کرنے میں غلطی واقع ہونے کا اندیشہ تھا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ اب جیسے روشنیوں کا انتظام ہوتا ہے، اگر روشنی کا انتظام کسی جگہ پہ موجود ہے، غلطی کا اندیشہ نہیں ہے اندھیرے کی وجہ سے، تو رات میں بالکل ذبح کیا جا سکتا ہے، اس کی شرعی طور پر اجازت ہے، یعنی اب کراہت بھی نہیں ہوگی، یعنی جب روشنی کا ٹھیک انتظام موجود ہے اور غلطی کا اندیشہ نہیں ہے تو اب کراہت بھی موجود نہیں ہے، جانور کو رات میں بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اور دن میں بھی اگر اندھیرا جیسے سلاٹر ہاؤس کے اندر ہے، لائٹ نہیں جل رہی تو پھر منع ہے، ظاہر ہے اس کی ممانعت ہوگی، اصل یہ ہے کہ روشنی ہونی چاہیے، غلطی کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب غلطی کا اندیشہ جہاں پہ ہوگا تو وہاں جو ہے وہ کراہت کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک ویڈیو سوال اگر ہے تو چلا دیجیے، آڈیو چلا دیجیے۔ محمد اسلم اتاری قصبہ گجرات سے عرض کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مینڈا ذبح کیا تھا اس کا گوشت کہاں تقسیم کیا تھا؟ کھال کا بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے کہ کہاں گئی تھی، تو گوشت کے حوالے سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ فرمایا، تو جو جنت سے مینڈا آیا تھا اس کو ذبح کیا گیا۔ اس وقت قربانی کے کسی کی قربانی کے جو قبول ہونے کا دار و مدار تھا وہ یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کی قربانی کو لے جاتی تھی۔ اس وقت قبولیت کا دار و مدار جو تھا اس بات پر تھا، تو اس کا گوشت بھی یوں ہی جو ہے وہ چلا گیا، آگ لے گئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک سوال ہمارے یہاں سے مدنی عملے نے پوچھا تھا، یہاں پر ماشاءاللہ اسلام بھائی ہمارے سلسلوں میں شریک بھی ہوتے ہیں، سوالات کرتے بھی رہتے ہیں، تو کل پرسوں جب سلسلہ ہوا تو سلسلے کے بعد انہوں نے پوچھا، تو نیت تھی کہ پوچھ لیا جائے، کیونکہ وہ پوچھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اور لوگوں کے ذہن میں بھی ہو عقیقے کے حوالے سے، کہ ہمیں معلوم ہے کہ عقیقہ بھی قربانی کے بڑے جانور ہوں تو ان کے اندر حصہ ڈال کر کیا جا سکتا ہے، یا الگ سے بھی انہی دنوں میں عقیقے کا جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ سوال ان کا یہ تھا کہ اگر ہم نے قربانی کی اور قربانی کی نیت سے ہی جانور ذبح کیا، اس کے بعد جو گوشت حاصل ہو اس پر عقیقے کی نیت کر کے اسی گوشت کو جو ہے پکا کر دعوت وغیرہ کر لی جائے، اور عقیقے کی ایک رسم جو ہے، رسم جو عقیقے کی سنت کے بعد ہوتی ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور تو یہ پوری ہو جائے گی یا نہیں؟ سنت بھی ادا ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، عقیقہ جو ہے یہ سنت مستحبہ ہے، اور اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ایسا جانور جو قربانی کے لائق ہو، یعنی وہی شرائط اس میں ہیں اور وہی شرائط عقیقے کے جانور میں ہیں، اس جانور کو ذبح کیا جائے۔
جب ذبح کیا جائے گا تو اس کے بعد پھر اس جانور کے گوشت کے جو ہے وہ 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک اپنے لیے اور ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک فقراء کے لیے۔ اگر کوئی شخص اس وقت بھی جانور خریدتا ہے اور جانور خرید کے اس کو صدقہ کر دیتا ہے، کسی کو دے دیتا ہے، یا ایسا کرتا ہے کہ مارکیٹ میں جا کر گوشت خرید کے لے آتا ہے، اب کہتا ہے کہ میں اس میں عقیقے کی نیت کر لوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اصل جانور ذبح یہاں بھی ایسا نہیں ہو سکے گا ٹھیک ہے کہ جب جانور انہوں نے ذبح کر لیا وہاں تو صرف قربانی کی ہی نیت تھی، اب گوشت موجود ہے اگرچہ ان کی ملکیت میں ہے، صحیح، تو اب اس میں عقیقے کی نیت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ عقیقے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اس میں بھی خون بہایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے عقیقے کے حوالے سے اگر معلومات چاہتے ہوں اور وہ چیزیں کہ جو لوگ عام طور پر پوچھ رہے ہوتے ہیں معلوم نہیں ہوتی، غلط فہمیاں ہوتی ہیں یا ویسے ہی اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ عقیقے کے بارے میں سوال جواب، یہ ایک مدنی مذاکرہ ہوا تھا، اس کو بعد میں کتابی صورت کے اندر ترمیم کرنے کے بعد، مزید اضافہ کرنے کے بعد الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے شائع کیا گیا، اور یہ بہت ساری زبانوں کے اندر اس کی ٹرانسلیشن بھی ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، فری میں اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، تو اس کتاب کو حاصل کریں، کیونکہ قربانی کے موقع پر یوں کہہ لیں کہ ہزاروں شاید لاکھوں بھی ہوتے ہوں گے جو عقیقے کا بھی سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اجتماعی قربانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان صرف عقیقے کے نام پر حصہ بک کرواتے ہیں، تو لہذا اس رسالے کو بھی حاصل کیجیے، ان دنوں میں عام کیجیے، اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ہاں عقیقے کا معاملہ ہے تو اس کو بھی رسالہ تحفتاً پیش کیجیے، انشاءاللہ ان کو بھی رہنمائی ملے گی، فائدہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ وہ آپ کو دعائیں بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مزید کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیں۔ دیکھا گیا ہے کہ لوگ دکھاوے کے لیے قربانی کرتے ہیں، یعنی کہ پیسے ادھار لیے پھر ان ادھار کے پیسوں سے قربانی کر لی، کیا وہ قربانی جائز ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اکثر کر کے جو زکوٰۃ وغیرہ لوگ دیتے ہیں وہ اپنے ہاتھ سے دینا جائز ہے، یا جو اکاؤنٹوں سے حکومت نکال لیتی ہے یا بینکیں نکال لیتی ہیں وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بس میرا یہ سوال۔ تھینک یو۔ جی 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال کہ پیسے نہیں ہیں، لیکن پتہ ہے کہ گڈ ول بنی ہوئی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے والا ہے تو ادھار لے کر جو ہے وہ قربانی کر رہے ہیں، تو بظاہر کہتے ہیں کہ دکھاوا ہے، پیسے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ لوگ دکھاوے کے لیے قربانی کرتے ہیں ادھار لے کر، وہ جو دکھاوا ہے وہ ہم کو کیسے نظر آئے گا، ہمیں کیسے نظر آئے گا، جس کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے دکھاوے کے لیے کی ہے، تو وہ جو اس کا دکھاوا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ سکتا، وہ تو اس کے دل کی ایک بات ہے۔ ٹھیک ہے، ہر مسلمان کے بارے میں جو ہے وہ حسن ظن رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اگرچہ اس نے ادھار لے کر کی ہے، ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جن پر قربانی کا وجوب نہیں ہوتا، قربانی واجب نہیں ہوتی، مگر ان کا ان دنوں کے اندر ایک شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی قربانی کریں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم بھی جانور ذبح کریں، اور اسی شوق میں، اسی جذبے میں وہ بعض اوقات ادھار رقم لیتے ہیں اور ادھار رقم لے کر قربانی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے ادھار رقم لے کے قربانی کی ہے تو ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے دکھاوے کی۔ جب بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سونے والی صورت ہو، سونا وغیرہ تو موجود ہے لیکن رقم نہیں ہے کہ قربانی کا جانور خرید سکتے، ادھار لے لیا، تو یہ بھی ایک ممکنہ صورت ہے، یہ کیفیت بھی ہو سکتی ہے۔ باقی اگر مطلق اسی پر ہی رکھا جائے تو واقعتاً یہ حقیقت ہے، جب ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور سوالات کرنے والوں کی تعداد کو دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن پہ قربانی واجب نہیں ہوتی، اس کے باوجود وہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک جذبہ ہوتا ہے، ظاہر ہے ان دنوں میں سبھی قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا بھی جذبہ ہوتا ہے کہ ہم بھی قربانی کریں، تو للہیت ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، خلوص کے ساتھ ہر شخص قربانی کرے، اور ہم کسی بھی شخص کے بارے میں یہ گمان ہرگز نہ کریں، چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اب وہ 1 لاکھ روپے کا جانور لے کر آ گیا، اب بھی ہم اس کے بارے میں گمان اچھا ہی رکھیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کرنے کے لیے اچھی نیت سے ہی لے کر آیا ہے۔ اور جو دوسرا سوال انہوں نے کیا تھا زکوٰۃ کے حوالے سے، تو اس طرح اکاؤنٹس کے اندر سے جو زکوٰۃ منہا کر دی جاتی ہے یوں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، وہ کسی شرعی فقیر کو دینا ہوگی۔ جی، جیسے کوئی ادارہ ہے، جیسے دعوت اسلامی بھی الحمدللہ زکوٰۃ وصول کرتی ہے، اور وہ ایک شرعی طریقہ کار کے مطابق جہاں بھی اس کو خرچ کرنے کی اجازت ہے وہاں خرچ کرتی ہے، اکاؤنٹس کے ذریعے بھی وصول کی جاتی ہے، تو یہ تو اس میں نہیں آئے گی نا، وہ ہے کہ جو بینک ڈائریکٹ کارڈ یہاں پر تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کوئی بھی ادارہ ہے، جیسے دعوت اسلامی ہے یا دیگر جو بھی فلاحی ادارے ہیں جو نیکی کے کام کرتے ہیں،
अब किसी शख्स कोई शख्स अपनी ज़कात खुद बजरिया अकाउंट भेजता है वो एक अलग सूरत है, और अकाउंट से ज़कात कट जाना, डिटेक्ट हो जाना, वो एक अलहदा सूरत है और वो शरीफ वकरा तक पहुँचती भी नहीं है। इस वजह से वहाँ अगर ज़कात कट गई तो वो शुमार नहीं होगी। ठीक है, और उससे बचने का तरीका भी है कि या तो पैसे ही निकलवा लिए जाए अकाउंट से, या फिर बैंक को दरख्वास्त दे दी जाए कि मेरे अकाउंट से ज़कात को ना काटा जाए, मैं खुद ही अदा करूँगा। तो फिर ऐसी सूरत में नहीं कटती है, तो आप अपनी ज़कात खुद अपने हाथों से जिस भी जगह देना चाहते हैं दें। इस तरीके से ज़कात अदा आपकी नहीं होगी, और अगर पिछले सालों में ऐसा हुआ था तो फिर आपको वो ज़कात की रकम अदा करनी पड़ेगी दूसरी जगह पर। एक और सवाल बजरिया कॉल आया हुआ, उसको सिलसिले में शामिल करते हैं। चलाइए। मोहम्मद आमिर फैसलाबाद से। हमने अपना जो घर था वो सेल कर दिया है, तो उसके हवाले से हमने और कोई प्लॉट लिया है, वो अभी हमने घर बनाया नहीं, तो उसके हवाले से हम कुर्बानी दे सकते हैं या नहीं? यानी इनके पास शायद रकम मौजूद है, एक घर सेल कर दिया, दूसरा प्लॉट लेना है, प्लॉट ले लिया और घर बनाया नहीं है, तो क्या करें? देखिए, वो जो प्लॉट इनके पास मौजूद है फिल वक्त वो ज़रूरत से ज़ायद है। घर के लिए जी, अगरचे घर के लिए है, मगर फिल वक्त ज़रूरत से ज़ायद है कि वो खाली पड़ा है, ये किराए पर रहते हैं या इनके पास दूसरा घर मौजूद है जहाँ पे ये रह रहे हैं, तो अगरचे इनके पास कोई दूसरी रकम मौजूद नहीं होगी, मगर इस प्लाट की वजह से कुर्बानी लाजिम होगी। अगरचे घर की नीयत से लिया हुआ है, अगरचे घर की नीयत से लिया हुआ है, मगर अभी फिल वक्त ये ज़रूरत से ज़ायद है। किराए वाली सूरत में भी आपने वजाहत फरमा दी, किराए वाली सूरत में भी ये ज़ायद ही कहलाएगा। हाँ, अगर ये खुद जिस जगह पे रह रहे हैं वो किराए, अगरचे वो इनका अपना मकान है, अगरचे ये किराए पे रह रहे हैं, मगर फिल वक्त ये जो प्लाट इनके पास मौजूद है, तो फिल वक्त ये जो प्लाट मौजूद है ये ज़रूरत से ज़ायद है, इसकी वजह से साहिब निसाब कहलाएंगे और कुर्बानी वाजिब होगी। ठीक है। क्या हराम माल पर भी कुर्बानी वाजिब होती है? किसी के पास कमाई है माज़अल्लाह हराम की, देखिए अब इसकी यहाँ पर वजाहत बयान नहीं हुई, ठीक है, कि इस माल से कौन सा माल मुराद है। ठीक है। मिसाल के तौर पे एक मिसाल मैं दे देता हूँ, अगर किसी शख्स ने किसी से रिश्वत वसूल की है, अब वो जो रिश्वत इसने वसूल की है, 1 लाख रुपए इसके पास मौजूद है, वो रिश्वत का है, वो तो इसका माल ही नहीं है, इस पे ये लाजिम है कि वो 1 लाख रुपए जिससे इसने लिया था वापस करें, उसको वापस कर दे। इस 1 लाख रुपए की वजह से इस पे कुर्बानी लाजिम नहीं होगी। ठीक है। यानी हराम माल अगर है, वो कहता है कि मेरा माल हराम है। देखिए बात सूरतें होती हैं, ठीक है, ठीक है, तो इनका जो मसला है वो ज़ाहिर दारुल इफ्ता से मालूम कर सकेंगे कि हराम माल क्यों कहा है, किस वजह से कहा है। वो एक सूरत मैंने बयान कर दी है कि इस सूरत में कुर्बानी लाजिम नहीं हो। ठीक। कुर्बानी का जानवर तोलना जायज़ है, तोल सकते हैं कुर्बानी के जानवर को? बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। जैसे अमूमी तौर पे हमारे यहाँ ये भी होता है कि आप बाज़ मंडियों में जानवर लेने के लिए जाते हैं तो वो जानवर आपको तोल कर देते हैं, तो तोल कर अगर किसी जगह पे जानवर बिकता है तो इसमें शरई तौर पर कोई कबाहत नहीं है। ठीक है। हाँ, बाज़ लोगों के जहन में ये बात आती है कि जानवर को जब तोला जाएगा तो कभी वो सांस बाहर को निकालता है, कभी अंदर को लेता है, तो उसमें थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, वजन कम ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह की जो जहालत है थोड़ी सी, तो ये जो है वो शरीयत में इसकी ममानत नहीं है। तो अब जानवर को, जिंदा जानवर है, उसको तोला गया, तोल कर उसको बेचा गया, तो कोई कबाहत नहीं है, जायज़ है, ऐसा कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा वैसे भी तोलते, खरीदते तो बगैर तोले, लेकिन एक अंदाजा लगाने के लिए जो हम ले रहे हैं, अंदाजा लगाने के लिए तोलना वो तो एक अलग बात हो जाती है। अंदाजा लगाने के लिए उसमें तो वैसे ही हर्ज नहीं है। ठीक है। बाकी ये कि जब तोल कर ही जानवर को खरीदा जाए या बेचा जाए, सामने वाला कहता है कि मैं अपना ये जानवर 1500 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको दूंगा, ठीक है। अब उस जानवर को तोला जाता है, जितना उसका वेट वजन होता है उसके एतबार से पैसे लिए जाते हैं, इसमें शरन कोई हर्ज नहीं। ठीक है जी, एक कॉल चलाइए। मेरा एक सवाल है कि अकीके के बारे में पूछना है। एक बड़ा जानवर है, उसके अंदर से उसके कितने हिस्से होंगे और लड़की के लिए कितने हिस्से लगते हैं और लड़के के लिए कितने हिस्से लगते हैं अकीके के अंदर? अकीके में जो बेहतर सूरत है वो ये है कि लड़के के लिए 2 हिस्से हों, ठीक है, और लड़की के लिए 1 हिस्सा हो। सही। और अगर ऐसा करते हैं कि लड़के के लिए भी 1 हिस्सा रख लेते हैं, लड़की के लिए भी 1 हिस्सा रख लेते हैं, तो भी अकीका हो जाएगा, हरज नहीं इसका, कोई हर्ज नहीं। अच्छा, पूरा जानवर ही अकीके की नियत से ज़बह किया तब भी हरज नहीं है? कुर्बानी होना ज़रूरी तो नहीं है उसमें? तब भी कोई हर्ज नहीं है। यानी अकीका अलग से भी किया जा सकता है, जैसे कुर्बानी अलग से की जा सकती है, अकीका और कुर्बानी दोनों एक जगह पे जमा भी हो सकता है। यानी बड़ा जानवर है, उसमें से 3 हिस्से अकीके के हैं, 4 हिस्से कुर्बानी के हैं, ऐसा भी किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, जानवरों के भागने के हवाले से आपने कुछ मदनी फूल दिए थे। जानवरों के भागने की एक वजह ये भी होती है कि छुरियाँ उसके सामने तेज की जाती हैं, वो थोड़ा सा अगर वो पकड़ा हुआ रस्सी, उसको पता है कि अभी ज़बह होने वाला हूँ, तो भाग जाता है।
تو یہ عمل کرنا ان کے سامنے کیا یہ جائز ہے؟ یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے. اچھا. ایک تو جانور کے سامنے چھری تیز کرنا ٹھیک ہے یہ بھی مکروہ ہے, اور یوں ہی ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے. کیونکہ اگرچہ وہ جانور ہے مگر اس کو معلوم ہے, اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اب یہ چھری تیز کی جا رہی ہے, مجھے ذبح کیا جائے گا, یا اس کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اب اس کو معلوم چل رہا ہوتا ہے کہ مجھے ذبح کیا جائے گا. جیسے میں نے ابتداً کہا کہ اسلام انتہائی نرمی کا مذہب ہے اور امن کا مذہب ہے. اب جو ہے وہ جانور کے متعلق بھی یہ فرمایا گیا کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں, اس سے بھی اس کو تکلیف پہنچے گی, اور چھری اس کے سامنے اگر ذبح کریں گے تو اس سے بھی اس کو تکلیف پہنچے گی. تو احتیاط کرنی چاہیے. ایک اور کال چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ جو شخص قربانی دیتا ہے, بعض لوگوں نے مشہور کیے ہوئے کہ وہ جو رضا کے چاند نظر آتے ہیں اس کے بعد وہ پھل یا ناخن وغیرہ نہیں کٹا سکتا, کیوں؟ ذی الحجہ کے چاند نظر آ جانے کے بعد بال ناخن کا مسئلہ. دیکھیں حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر موجود ہے کہ جس شخص کو قربانی کرنی ہے جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے, چاند نظر آنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ اپنے ناخن وغیرہ اور جو ضرورت سے زائد بال وغیرہ ہیں وہ ہٹا لے. ٹھیک ہے. اب جو 10 دن تک یہ کام نہ کرے, جب قربانی کر لے اس کے بعد یہ کام کرے. ٹھیک ہے. یہ تو احادیث مبارکہ میں اس کے لیے فرمایا گیا. پھر اس شخص کے لیے بھی فرمایا گیا کہ جو شخص قربانی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, یہ شخص بھی اگر یہ عمل کرے گا تو اس کو انشاءاللہ عز و جل قربانی کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. لیکن جس پہ قربانی واجب ہے وہ قربانی کرے, نہ کہ اس عمل کی وجہ سے ثواب چھوڑ دے. قربانی کرنا تو ضروری ہے, ظاہر ہے قربانی کرنا تو ضروری ہے. یہ عمل ایک مستحب عمل ہے, کریں گے تو اس کا بھی ثواب پائیں گے. ٹھیک ہے. تو کیا چھوٹا بچہ اور عورت ذبح کر سکتی ہیں؟ دیکھیں ایسا چھوٹا بچہ جو سمجھدار نہیں ہے وہ ذبح نہیں کر سکتا, اس کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے, اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. بچہ ہے, نابالغ ہے مگر سمجھدار ہے, ذبح کرنا وہ اچھی طرح سے جانتا ہے, اس کو بھی ذبح کرنے کی اجازت ہے. اور عورت اگر ذبح کرنا جانتی ہے اس کو بھی ذبح کرنے کی اجازت ہے. یعنی اگر یہ بھی ذبح کریں گے تو جانور حلال ہی ہوگا. چھوٹا بچہ تو ذبح تبھی جانے گا نا, اس کو پریکٹس کروائی گئی ہوگی پہلے 2-4 جانوروں پر ہاتھ پکڑ کر. وہ آپ کی بات بہت چھوٹا بچہ ہے جو ذبح کرنے کی طاقت و قوت ہی نہیں رکھتا, گھبرا جائے گا اس وقت, تو پریشان ہو جائے گا, اس کی ممانعت ہے. ٹھیک ہے. باقی جو سمجھدار بچہ ہے اور ذبح کرنا جانتا بھی ہے, عورت ہے وہ بھی ذبح کرنا جانتی ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو ذبح کرنے کی اجازت ہے. عورت کے حوالے سے کئی مرتبہ اس سال میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس سوالات آئے, میسیجز آئے, لگتا ہے کہ شاید اس کو کرنے کا ارادہ ہے بہت ساری اسلامی بہنوں کا, تو اگر کرنا چاہیں تو پھر پردے کے معاملات, جیسے مرغی ہے, ان چیزوں کو تو مد نظر رکھنا ضروری ہے. ان چیزوں کو مد نظر رکھنا تو ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کا باقی یہ کہ یہ سوال ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی. صحیح. ایک تو یہ وجہ بھی ہوتی ہے, اور اگر یہ وجہ ہو جیسے آپ نے بیان کی ہے تو حرج نہیں ہے, عورت بھی ذبح کر سکتی ہے. بہت سارے جو ہے وہ بالخصوص جو پنجاب کا ایریا ہے, دیگر جو ایریاز ہیں, بہت ساری جگہوں پر جانور جو ہے وہ گھروں کے اندر ہی ذبح کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور گھر کے افراد ہی موجود ہوتے ہیں, نامحرم بھی نہیں ہوتے, وہاں عورت ذبح کرتی ہے تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, آج آپ نے بالخصوص قربانی سے متعلق شرعی مسائل سنے. یہ سلسلہ انشاءاللہ مزید آگے جو سلسلے ان کے اندر جاری رہے گا, آپ ہمارا سلسلہ دیکھتے رہیے. کل جمعۃ المبارک ہے, جمعۃ المبارک کو ہمارا سلسلہ نہیں ہوتا. ہفتے کے دن انشاءاللہ حسب معمول مغرب کی نماز کے بعد کم و بیش 7:45 بجے 7:45 پر انشاءاللہ یہ سلسلہ براہ راست نشر کیا جائے گا. اس کو بھی دیکھنے کی ابھی سے نیت فرما لیجئے. اور آج چونکہ جمعرات ہے اور ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع شروع ہو جاتا ہے. انشاءاللہ مدنی مرکز, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی شروع ہو جائے گا. اور بھی جس شہر میں آپ موجود ہیں, آپ کے قریب جہاں پر بھی اجتماع ہوتا ہے, آپ وہاں پر جانے کی نیت فرما لیجئے. دوسروں کو بھی لے کے جائیے, انشاءاللہ بے حد ثواب ملے گا, علم دین کا خزانہ حاصل ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.